میں نے آزاد غزل کا تجربہ پہلی بار کیا اور عام طور پر مجھے میں نے آزاد غزل کا تجربہ پہلی بار کیا اور عام طور پر مجھے آزاد غزل کے موجد کی حیثیت سے تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں جو دراصل میرے مضمون آزاد غزل پر ایک نوٹ کا اقتباس ہے۔ اردو میں نئے ادبی رجحانات کے فروغ کا زمانہ خاص طور پر سن 33 سے 46 کے درمیان ہے، جب میں سن 43 میں نئے ادب کے نمونے سے آشنا ہوا۔ اس وقت میری عمر یہی کوئی 13-14 سال رہی ہوگی۔ اس وقت جو رسائل میری نظر سے گزرتے تھے ان میں سب کے سب ساقی کو چھوڑ کر پنجاب کے تھے۔ ان میں حیت کے اعتبار سے نئے رنگ و آہنگ کی نظمیں شائع ہوا کرتی تھیں اور مجھے ان میں ایک خاص نوع کی تازگی محسوس ہوتی تھی۔ خود ساقی میں اس طرح کی نظمیں برابر چھپا کرتیں۔ محمد حسن عسکری اس رسالے میں جھلکیاں کے نام سے چند صفحات لکھا کرتے تھے۔ ان سے بھی حیات کے تجربوں کی اہمیت کا احساس ہوتا تھا۔ پیش پا افتادہ اسلوب میں لکھی ہوئی شاعری نوشیٹنگ معلوم ہوتی تھی۔ 2-3 سال تک مجھ پر ایسی کیفیت طاری رہی کہ غزلیہ شاعری سے بھی بدمزگی پیدا ہونے لگی۔ میں خود شعر کہنے لگا تھا اور اگرچہ ابتدا غزل گوئی سے کی تھی لیکن رجحان نظم نگاری کی طرف تھا۔ شروع میں باقاعدہ پابند نظمیں لکھیں اور فن عروض کے نکات سے آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت کے رسائل میں راشد، میراجی، منیب الرحمن، مختار صدیقی وغیرہ کی آزاد نظمیں پڑھنے کے بعد مجھے پابند شاعری کے بالمقابل آزاد شاعری میں زیادہ تازگی اور کشش محسوس ہوئی۔ سن 44 کے اواخر میں خود میں نے پہلی دفعہ آزاد نظم لکھنے کی کوشش کی۔ اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کرتا تو اس وقت تک مخدوم محی الدین کے علاوہ کسی ترقی پسند نظم نگار سردار جعفری، جان نثار اختر، پرویز شاہدی، ساحر لدھیانوی وغیرہ نے آزاد شاعری شروع نہیں کی تھی۔ مختصراً یہ کہ اگرچہ ساقی دہلی اور پنجاب کے رسائل آزاد نظموں سے بھرے ہوتے تھے لیکن یوپی یا دوسرے علاقوں کے شعراء نے اس صنف کو اپنایا نہیں تھا۔ منیب الرحمن، اسلام مچھلی شہری مستثنیات میں ہیں، حتیٰ کہ فیض نے بھی اس وقت تک آزاد شاعری نہیں کی تھی۔ میں نے آزاد شاعری کا فنی اور عروضی نقطہ نظر سے بھی مطالعہ کیا۔ اس وقت تک آزاد نظموں میں عموماً ارکان کی کمی بیشی ہی روا رکھی جاتی تھی۔ ارکان کو توڑنے کا سلسلہ کچھ عرصے بعد شروع ہوا۔ کہیں کہیں قافیوں کا آ جانا عیب نہیں بلکہ حسن سمجھا جاتا تھا۔ ماورا کی بہت سی آزاد نظموں میں ہم قافیہ لائنیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ انہی ہم قافیہ مصروں کو دیکھ کر مجھے یہ خیال آیا کہ اس طرح تو آزاد غزل بھی کہی جا سکتی ہے، لہٰذا میں نے سن 45 کے اوائل میں آزاد غزل کا تجربہ کیا۔ اس آزاد غزل کے چند شعر یہ دیکھیے۔ ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا آپ ہیں، ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا آپ ہیں، عشق طوفاں ہے سفینہ آپ ہیں، آرزوؤں کی اندھیری رات میں، آرزوؤں کی اندھیری رات میں، میرے خوابوں کے افق پر جگمگایا جو ستارہ آپ ہیں، کیوں نگاہوں نے کیا ہے آپ ہی کا انتخاب، کیا زمانے بھر میں یکتا آپ ہیں، میری منزل بے نشاں ہے لیکن اس کا کیا علاج، میری ہی منزل کی جانب جادہ پیما آپ ہیں، ہائے وہ ایفائے وعدہ کی تحیر خیزیاں، ہائے وہ ایفائے وعدہ کی تحیر خیزیاں، ان کی آہٹ پر ہی گھر کا کونا کونا چیخ اٹھا تھا کہ اچھا آپ ہیں۔ آزاد غزل کا دوسرا تجربہ میں نے پہلے تجربے کے تقریباً 22-23 سال بعد کیا۔ مئی 68 میں جب یہ غزل شب خون میں شائع ہوئی تو اس کی طرف بطور خاص توجہ دی گئی۔
اس وقت شبخون اور جدیدیت کا رجحان دونوں زوروں پر تھے۔ فنون لاہور کے جدید غزل نمبر میں سلیم اختر کا مضمون تخلیقی عمل کا نفسیاتی مطالعہ مندرجہ ذیل نوٹ کے ساتھ شائع ہوا سن 1969 میں۔ میں یہ مضمون مکمل کر چکا تھا کہ اتفاق سے مئی 68 کا ماہنامہ شبخون الہ آباد دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ اس میں مظہر امام کی آزاد غزل بھی ہے۔ غزل بلا تبصرہ درج ہے۔ پھول ہو زہر میں ڈوبا ہوا پتھر نہ سہی، پھول ہو زہر میں ڈوبا ہوا پتھر نہ سہی، دوستو میرا بھی کچھ حق تو ہے، چھپ کر سہی کھل کر نہ سہی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب بودھ کو کس طرح سے حاصل ہو نجات، مسئلہ یہ ہے کہ اب بودھ کو کس طرح سے حاصل ہو نجات، مسئلہ موت کا اور زیست کا چکر نہ سہی۔ سانس لینا ہی اگر زیست کا معیار بنے، سانس لینا ہی اگر زیست کا معیار بنے، یہ بہت ہے کہ فلک سر پر رہے، در نہ سہی گھر نہ سہی۔ یوں بھی جی لیتے ہیں جینے والے، یوں بھی جی لیتے ہیں جینے والے، کوئی تصویر سہی آپ کا پیکر نہ سہی۔ آزاد غزل کا ایک جواز تو یہ ہے کہ یہ صنف شاعر کو حشو و زوائد سے بچاتی ہے۔ یہ تو صحیح ہے کہ کامیاب غزل گو پابند غزل میں بھی اس نوع کی فنی کمزوریوں کا شکار نہیں ہوتا، لیکن حیات کی مجبوری بہرحال سد راہ رہتی ہے۔ مجھے مثال کے طور پر اپنے ہی ایک شعر کا حوالہ دینے کی اجازت دیجیے۔ یوں بھی جی لیتے ہیں جینے والے، کوئی تصویر سہی آپ کا پیکر نہ سہی۔ یہی شعر میرے مجموعہ کلام زخم تمنا میں اس طرح ہے۔ یوں بھی جی لیتے ہیں اس دہر میں جینے والے، کوئی تصویر سہی آپ کا پیکر نہ سہی۔ مجھے یہ بات بار بار کھٹکتی رہی کہ اس دہر میں کا ٹکڑا قطعی غیر ضروری ہے، اس لیے جب میں نے اسی زمین میں آزاد غزل لکھی تو اس شعر سے یہ ٹکڑا حذف کر دیا، اور مجھے یقین ہے شعری جمالیات سے واقفیت رکھنے والے ہر شخص کو مجھ سے اتفاق ہوگا کہ ترمیم شدہ شکل پہلی صورت سے بہتر ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ محض ایک دو لفظ یا چند الفاظ کی کمی سے شاعر اپنے خیال کی ترسیل میں ناکام ہو جائے۔ غزل میں ایجاز و اختصار تو ہوتا ہی ہے، ایہام بھی اس کا ایک وصف ہے، لیکن مساوی الارکان مصروں کی حدود میں رہنے سے خیال مبہم اور گنجلک بھی ہو سکتا ہے، جس کی متعدد مثالیں غزل کی شاعری سے پیش کی جا سکتی ہیں۔ آزاد غزل کا دوسرا جواز یہی ہے کہ اس میں خیال کو پھیلانے اور وسعت دینے کی بڑی گنجائش ہے۔ میں آزاد غزل کے سلسلے میں نو مسلموں جیسا جوش و خروش نہیں رکھتا۔ آزاد غزل نہ تو پابند غزل کا رد عمل ہے اور نہ اس کی ضد میں لکھی جا رہی ہے، اس لیے پابند غزل پر اس کے تفوق یا برتری کا یا اسے میدان بدل کر دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پابند غزل کا کئی سو سال کا عظیم سرمایہ ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک ایسی صنف کو جس کی پیدائش کو ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں برتر ثابت کرنے کی کوشش کی جائے تو اسے معصومیت یا سادہ لوہی کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ میں صرف اسی قدر عرض کروں گا کہ آزاد غزل کے اپنے امکانات ہیں اور ان امکانات کو بروئے کار لانا چاہیے۔ یہ اقتباسات آپ نے سنے، ان میں میری 2 آزاد غزلوں کے اقتباسات بھی موجود ہیں۔ ایک تازہ آزاد غزل کے 3-4 شعر پیش کرنے کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا۔ تو جو مائل بکرم تھا تو زمانے کا مجھے ہوش نہیں رہتا تھا، تو جو مائل بکرم تھا تو زمانے کا مجھے ہوش نہیں رہتا تھا، میں کہ خود سر تھا تیرے زیر نگیں رہتا تھا۔ شاخ در شاخ گلابوں کی دھنک پھوٹی ہے، شاخ در شاخ گلابوں کی دھنک پھوٹی ہے، ایک پرندہ تھا یہیں رہتا تھا۔ دل سے بے ساختہ بہتے ہوئے آنسو کا سفر آنکھ کی منزل سے پرے ختم ہوا،
دل سے بے ساختہ بہتے ہوئے آنسو کا سفر آنکھ کی منزل سے پرے ختم ہوا. کون ویران مکان دیکھ کے پوچھے کہ یہاں کوئی مکیں رہتا تھا. خاک اڑتی ہوئی دیکھی تو دلوں کی یاد آئی. خاک اڑتی ہوئی دیکھی تو دلوں کی یاد آئی. کہا یہاں کوئی ہنسی رہتا تھا. رات آنکھوں میں حیا لے کے گزر جاتی تھی. رات آنکھوں میں حیا لے کے گزر جاتی تھی. لمحے شوق بہت چیب بھی رہتا تھا. دور سے دیکھو الجھتی ہوئی ناکام امیدوں کا دھواں. وہ اسی جلتے ہوئے گاؤں کا شہری تھا. یہیں رہتا تھا. شکریہ.